ربیع الاول کی اگر وہ رات نہ ہوتی جو گزری ہے تو کوئی ذات نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے شارح بخاری امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ لیلۃ القدر شریف افضل ہے یا پھر لیلۃ المیلاد، تو آپ نے فرمایا کہ سیدھی سی بات ہے کہ یہ بتاؤ کہ 27ویں رات کو کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا جی قرآن نازل ہوا ہے۔ فرمایا کس پہ؟ اس نے کہا جی حضور پر نازل ہوا ہے۔ فرمایا بتاؤ اگر حضور نہ ہوتے تو قرآن ملتا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو پھر فرمایا پھر رات تو وہی افضل ہے نا جس میں حضور آئے۔ 27ویں شب کو سارے لوگ رو رہے ہوتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جا رہی ہوتی ہے، اور اس رات ساری دنیا خوش ہو رہی ہوتی ہے مصطفیٰ کے لیے۔ میں نے کتابوں میں یہ بات پڑھی ہے کہ جس رات رسول اللہ کی ولادت ہونی تھی اس رات پوری کائنات کے جو جانور تھے کمزور، اللہ نے انہیں صحت عطا فرمائی، اور جن درختوں کے اوپر پتے نہیں لگے تھے اللہ تعالیٰ نے ان درختوں کو سرسبز و شاداب کر دی ہے۔ بھائی امام سیوطی نے لکھا خصائص میں کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو کہا آسمانہ دے دروازے بھی کھول دو تے جنت دے بوئے بھی کھول چھڑو۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں نے کیا سارے آئی الرٹ ہو جاؤ، میرا حبیب آ رہا ہے، میرا حبیب آ رہا ہے۔ 70,000 حوراں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے باہر آ کے گلی دے اندر کھلو گئیاں، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو سلام پیش کیتا کہ جی نبی تے بڑے بڑیاں نو لبے پر انہاں ورگا کسے نو ہی نہیں لبیا۔ اسی تانوں مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں میں اپنی والدہ کے خوابوں کی تعبیر بن کر آیا۔ ماں جی نے خواب دیکھا، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفید ریش اور وجی شکل والے بزرگ پوچھا تسی کون ہو؟ تو انہوں نے کیا کہ میں آدم ہوں۔ کہا جی تسی کیویں آئے ہو؟ فرمایا مبارکباد دین واسطے آئے۔ کس گل دی مبارکباد؟ فرمایا جے میں نہ ہوندا تے آدمی نہ ہوندے، جے او نہ ہوندے تے آدم بھی نہ ہوندے۔ آپ مبارکباد قبول کریں۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ دے خوابی تشریف لے کے فرمایا میں مبارکباد دینا آیا۔ عرض کیتا حضور کس چیز دی؟ فرمایا کعبے نو بنایا میں نے، بسان والے ہون آ رہے نے۔ آج لوگوں کو رسول اللہ کا نام لینا نہیں آتا، اور سوائے سادات کہ میں یہ بات کر رہا ہوں، باقی سارے جڑے اپنی ماں دے پیٹ چو آئے نا اے 9 مہینے او خون پیندے رہے جس خون دی وجہ تو عورت نماز نہیں پڑھ سکتی۔ او خون پی کے تے مولوی وڈے ہو کے تے حضور دے بارے گلاں کر، اور گل بھی انہاں دے بارے کہ جنہاں نے قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ ساڈی گل کر چھڑنی، اور بڑی لمبی حضور فرماندے ہیں اپنے رب نال اس دن بڑیاں لمبیاں گلاں کرنی۔ ظاہر ہے مقدمات اتنے کھلے ہون گے کہ اینوں بھی بخشوانا ہے، اینوں بھی بخشوانا ہے، اینوں بھی، اور بخشوانے کا انداز کیا ہوگا؟ مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ، اے طالع برگشتہ تیری سازگاری واہ واہ، اور کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ اللہ تعالیٰ دی عادت ہے جدوں بھی کسی نبی دے نال ہم کلام ہوندا ہے تے او دا ذاتی نام لے کے پکار۔ پہلا سپارہ پڑھو، اللہ تعالیٰ فرماندا ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تسی تے حوا تسی جنت دے اندر ٹھہرو، ذاتی نام لیا۔ نوح علیہ السلام دی واری آئی، 12ویں سپارے ٹر جاؤ، اللہ فرماندا ہے یا نوح اہبط بسلام منا و برکات، اے نوح ساڈی طرف سلامتی اور برکت دے نال تسی کشتی چوں ہن باہر آ جاؤ۔ اگے 12ویں سپارے اللہ تعالیٰ فرماندا ہے یا ابراہیم اعرض عن ھذا، ابراہیم پاک اس مسئلے نو چھڑ دیو، تسی ذاتی نام لے کے پکار رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام دی واری آندی، اللہ فرماندا ہے یا موسیٰ ان اصطفیتک، اے موسیٰ میں نے آپ کو چنا ہے علی الناس برسالاتی و بکلامی۔ داؤد علیہ السلام دا جدو رب ذوالجلال نے ذکر کیتا فرمایا یا داؤد، سورہ سواد دے اندر چلے جاؤ، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض،
اسی تانوں زمین دے اندر اپنا خلیفہ مقرر کیتا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرماندا ان استفیتک، ہم نے آپ کو چن لیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرماندا یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی، اے عیسیٰ ابن مریم ساڈیاں نعمتاں نو یاد کرو. زکریا علیہ السلام اللہ دے نبی ان رب فرماندا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. پھر جدوں یحییٰ علیہ السلام دی واری آئی اللہ فرماندا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. جدوں بھی رب کسی نبی دے نال ہم کلام ہوندا ہے تو او دا ذاتی نام لے کے گل کردا ہے، لیکن جدوں اپنے حبیب دے نال ہم کلام ہوندا ہے تے الحم تو لے کے والناس تک سارا قرآن پڑھ لو، کدھر بھی اللہ تعالیٰ نے حضور دا ذاتی نام لے کے نہیں پکاریا. بلکہ اگر رسول پاک آرام فرما رہے اتے چادر رکھ کے تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں جبریل کو کہتا ہے کہ جب میرے حبیب اٹھیں گے اس کے بعد اٹھ کر بیٹھیں گے تشریف لے آئیں گے مسجد میں تو پھر تم نے جانا ہے. بلکہ جب حضور پر نور چادر ہر اوڑھ کر بیٹھے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا المزمل. پھر کہیں اللہ فرماتا ہے یا ایھا المدثر. اور کسی دن سر انور سے ٹوپی مبارک اتار کر اگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مانگ کنگھی کر رہے ہیں اللہ فرماتا ہے یاسین. کسی دن کجلا لگایا جا رہا ہے سرما لگایا جا رہا ہے اللہ فرما رہا ہے طٰہٰ. رب رب ہو کے فرماندا ہے وکیل ہی محبوب ہوٹاں دی تے گل ہی وراء الورا ہے نا. انہاں ہوٹاں دے اندروں جڑیاں گلاں نکلدیاں میں اودی بھی قسم ارشاد فرما رہے ہیں. پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی خطاب کیا ہے اس کے ذاتی نام کے ساتھ پکارا ہے، اور جب بھی اپنے حبیب کو آواز دی ہے ندا دی ہے نام کے ساتھ نہیں پکارا بلکہ القاب ذکر ہو رہے ہیں، اوصاف ذکر ہو رہے ہیں، کمالات ذکر ہو رہے ہیں. فرمایا میرا حبیب ہے نا تم کیا سمجھو دستور محبت کیا ہوتا ہے. محبت کی اپنی اپنی ایک داستان ہوتی ہے. جو شاعر ہوتا ہے وہ اپنا شعر پیش کرتا ہے، اور جو قاری ہوتا ہے وہ اپنی قرات پیش کرتا ہے، اور جو ادیب ہوتا ہے وہ اپنا ادب پیش کرتا ہے، اور جو فصیح ہوتا ہے وہ اپنی فصاحت پیش کرتا ہے، اور جو حسین ہے وہ اپنا حسن دنیا والوں کو دکھاتا ہے. عالم اپنا علم پیش کرتا ہے، محدث اپنا فن حدیث پیش کرتا ہے، اور جو فقہ پڑھنے والا ہوتا ہے وہ اپنی فقاہت پیش کرتا ہے. قربان جاؤں رب ذوالجلال کی شان پر. رب نے فرمایا پوچھنا چاہتے ہو میں کون ہوں، اگر میری دلیل پوچھنا چاہتے ہو کہ میرے خدا ہونے پر دلیل کیا ہے تو میں نے اپنی دلیل پر اپنے نبی کو پیش کیا ہے. یہ میرا حبیب ہے، یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا حبیب ہے. جس طرح کی اس کی آنکھیں ہیں کسی اور کی آنکھیں نہیں ہیں، جس طرح کی میرے حبیب کی زلفیں ہیں کسی کی زلفیں نہیں ہیں، جس طرح کے میرے حبیب کے ہاتھ ہیں اس طرح کے کسی کے ہاتھ نہیں ہو سکتے، اور جس طرح کے میرے حبیب کے تلوے ہیں اس طرح کے کسی کے تلوے نہیں ہو سکتے. جس طرح کے میرے حبیب کے ماں باپ ہیں اس طرح کسی کے ماں باپ نہیں ہو سکتے. جس طرح میرے نبی کے اہل بیت ہیں کسی اور کے اہل بیت نہیں ہو سکتے، اور جس طرح کے میرے حبیب کے صحابہ ہیں کسی اور کے صحابہ ایسے نہیں ہو سکتے. توجہ، ساڑھے آقا و مولا دی ولادت با سعادت ہوئی. سرکار نے پیدا ہون تو فوراً بعد سجدہ کیتا، اور سجدے دے اندر حضور نے کیا ربی حبلی امتی، یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے. مولوی دا معنی کر دیں بخش دے. میں کیا اے غفرہ یغفر تے ہے ہی نہیں کہ بخش دے، اے تے وہابہ یہابو ہے. تے وہابہ یہابو دا معنی ہوندہ ہے اے شے میں تینوں ہبہ کر چھڑی. حضور نے نہیں کیا یا اللہ میری امت بخش دے، سرکار نے فرمایا یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے، میرے حوالے کر دے. میں جانا میرے غلام جانا.
اور یہ پیدا ہونے کے فوراً بعد کہا اور سر سجدے میں رکھ کر کہا، اور اس وقت کہا جب حضور کا ایک امتی بھی نہیں ہے۔ امت کب بنی ہے جی؟ اعلان نبوت، یاد رکھیں، یہ نہیں کہنا 40 سال میں حضور نبی بنے، نہ 40 سال کی عمر وچ حضور نے اعلان کیتا تے بنے کدوں ہیں۔ سرکار خود فرمایا میرے سامنے جناب آدم کی جسد مقدس کی تکمیل ہو رہی تھی، کمپلیٹ ہو رہے تھے عناصر اربعہ، اور میرے سامنے حضرت آدم بن رہے تھے، اس وقت بھی اللہ نے میرے سر پر ختم نبوت کا تاج سجا دیا ہوا تھا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میں نے کہا پوچھتے ہو کہ تمہارے نبی کا تعارف کیا ہے؟ میں نے کہا باقی سب انبیاء کو نبوت انہوں نے اعلان کیا پیدا ہونے کے بعد، اور ہمارے آقا پیدا ہونے سے پہلے بھی آخری نبی ہے۔ خود رب فرماتا ہے، فرمایا لولا کلمہ خلقت الافلاق، 300 سال حضرت آدم نے آسمان وال نہیں ویکھیا، جدو زمین تے آئے 300 سال تو بعد ویکھیا تے عرش تے اتے لکھیا سی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تے پوچھیا اے کون ہے جدے نام تو اپنے نانا لکھ کے رکھیا؟ فرمایا آدم یہ وہ ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو بھی نہ ہوتا۔ اور یہ اس لیے ہے کہ یہ وہ غلامان مصطفیٰ ہیں جو اپنے گھروں کو بھی سجاتے ہیں اور اپنی گلیوں کو بھی سجاتے ہیں، اپنے محلوں کو بھی سجاتے ہیں، اپنی گاڑیوں کو بھی سجاتے ہیں، اور ہم اس نبی کا جشن مناتے ہیں کہ جس کے جشن ولادت پر ہم اپنی گلیاں بھی سجا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اسمبلیوں کے اندر بھی حضور کے دین کو ہم نافذ کریں گے انشاءاللہ۔ باقی تو کہتے ہیں گلیاں سجا دو، بازار سجا دو، اور دین جو تخت ہے اس کے اوپر حضور کے دشمن کو بٹھا دو۔ ہم کہتے ہیں نہیں، گلی بھی سجے گی، محلہ بھی سجے گا، ہمارے کپڑے بھی سجیں گے، اور انشاءاللہ ہم تحریک لبیک یا رسول اللہ کو ووٹ دے کر اسمبلی کے اندر حضور کا دین تخت پر لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ تو کل کا سروے ہے جناب میڈیا کا، انہوں نے سروے کیا پورے پاکستان میں کہ جو سب سے مقبول ترین لیڈر ہے ان میں دوسرا نام حافظ سعد حسین رضوی صاحب کا ہے۔ توجہ، انہوں نے کہا دوسرے نمبر پر ہیں سعد حسین رضوی۔ میں کہا جھوٹے دے ہوتے رب دی لعنت ہو گئے، لیکن کوئی گل نہیں، تسی تھوڑی جی محنت کی تھی 2 سال، آج غیر بھی کہہ رہے ہیں بھائی ہم نے سروے کیا ہے، عوام میں جس کی مقبولیت ہے وہ جانشین امیر المجاہدین ہے، تھوڑی جی اور محنت کر لو انشاءاللہ پہلے نمبر پر بھی سعد حسین رضوی انشاءاللہ۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ حضور نے اعلان نبوت کے بعد، اور حضور سجدے میں دعا مانگ رہے ہیں پیدا ہونے کے فوراً بعد، یا اللہ میری امت۔ کیا مطلب ہے؟ فرمایا قیامت تک میلاد پر خوشی وہی منائے گا جس کو حضور نے رب سے مانگ کر لے لیا ہوگا۔ حضور کی آمد، پر نور کی آمد، سرکار کی آمد، نبی القتال کی آمد، نبی السیف کی آمد، نبی الماحی کی آمد، نبی الملحمہ کی آمد، نبی المحرز کی آمد، نبی آخر الزمان کی آمد۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وقت پیدائش نہ بھولے کیف ینسا، کیسے قضا ہو۔ فرمایا جڑے پیدا ہونے تو بعد نہیں بھولے وہ سانو قبر وچ کیویں بھولن گے؟
اور سانو حشر وچ کیویں بھولن گے؟ ایک گل میں تانوں کہنا جی، جیڑا بندہ اپنے بچے دی برتھ ڈے منائے اہتمام دے نال اور ہر سال منائے اور اپنے رشتہ داروں سے گفٹ بھی لے، کیک بھی کاٹے، لیکن جب مصطفیٰ کی ولادت باسعادت کا مہینہ آئے اعتراض کرے، ساری کائنات دیاں لعنتاں کٹھیاں کر کے او دے اُتے لعنت بھیجو جیڑا اپنے پیاریاں دی برتھ ڈے منائے اور جوش و خروش کے ساتھ منائے، اور جب رسول اللہ کی ولادت کا وقت آئے اور مہینہ آئے، کہاں لکھا ہے؟ کتنا بدبخت ہے کلمہ پڑھ کر کلمہ پڑھانے والے کی ولادت پر دلیلیں مانگتا ہے، جن کی زبان حق ترجمان سے نکلنے والے ہر لفظ کو حدیث کہتے ہیں، اس ہستی کی ولادت پر پوچھتا ہے حدیث ہے؟ میں نے کہا جب کنیکشن نہ جڑا ہو، محبت مصطفیٰ کا دیوا نہ جل رہا ہو، بندہ کہتا ہے کہاں لکھا ہوا ہے، اور جب محبت مصطفیٰ کا دیوا روشن ہو جائے بندہ کہتا ہے ساری کائنات رب مینوں دے دے، میں حضور دی ولادت دی خوشی دے اندر تقسیم کر کے رکھ۔ کہتے ہیں جی خالی ربیع الاول دے اندر جشن ہوندا ہے، جلوس ہوندا ہے، اگے پیچھے کیوں نہیں کردے؟ میں کہا جناب جڑا 2 دن کٹ دیاں اے تانوں ہضم نہیں ہوندا، اگے پیچھے شروع کر لے تہاڈا کی بنے گا؟ یہ ہر ہفتے نشتر بازار دے اندر ریلی کڈی ہوئے جشن ولادت مصطفیٰ دی تے تانوں ایتھے تیسرے چوتھے دن جنازے نظر آن گے۔ کیوں؟ یہ کیسے مرا؟ یہ بغض نبی میں مر گیا۔ تجھے ذکر رسول سے تکلیف ہوتی ہے، عاشق تو وہ ہے کہ واصف علی واصف کے سامنے جب کوئی رسول اللہ کا ذکر کرتا تھا واصف جھومنا شروع کر دیتا تھا، وہ کہندا سی تینوں کی ہویا؟ وہ کہندا سی جدوں مچھلی دے سامنے پانی دا ذکر کریں گا تے مچھلی نو پوچھی اونوں کی ہوندا ہے۔ اور ہم تو انشاءاللہ حشر میں بھی جلوس کے ساتھ جائیں گے، جلوس شہر لاہور کا جو جلوس ہوگا وہ حضرت سرکار امیر المجاہدین کی قیادت میں ہوگا۔ آگے تو داتا صاحب ہوں گے نا، تو ہم امیر المجاہدین کی قیادت میں اور وہ پھر اپنے بڑوں کی قیادت میں، اور بابا جی پھر اپنے شان کے ساتھ چلتے ہوئے جا رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے تانوں کہندا سا نا ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا کون روتا ہے لپٹ کر، اور ایسا حج زحمت بے جا کے سوا کچھ بھی نہیں، عشق اگر محکم نہ ہو احمد مختار کے ساتھ۔ اور پھر ہم بھی مظہر سے سنیں گے کوئی نعت رنگی، گر ملاقات ہوئی شاعر دربار کے ساتھ۔ دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر، کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ، اور قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر، مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ، کیا فائدہ؟ خشک سجدے کیے خوب ماتھا گھسا اور پیشانی پہ داغ سجدہ بھی بنا، قلب داغ محبت سے خالی رہا، یوں ہی ماتھا کھسانے سے کیا فائدہ؟ اور حب احمد کی تبلیغ تو نے نہ کی، کٹ گئی عمر گستاخیوں میں سے تیری، نقشی ڈھونڈنا اگر کام ہے تیرا، یوں ہی بستر اٹھانے سے کیا